جس دور پہ نازاں تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے۔ جس دور پہ نازاں تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے۔ اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے۔ منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں۔ منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں۔ جی ایسے لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تجارت کے متعلق گفتگو کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں حافظ محمد عمیر حسن۔ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف وقال النبي صلى الله عليه وسلم من غش فليس منا صدق اللہ العظیم۔ گیسوئے محمد کی خوشبو اللہ اللہ کیا خوشبو ہے۔ گیسوئے محمد کی خوشبو اللہ اللہ کیا خوشبو ہے۔ احساس معطر ہوتا ہے واللیل کی مہکی چھاؤں میں۔ وہ بانی دین مبین بھی ہے حامیم بھی یاسین بھی ہے۔ وہ بانی دین مبین بھی ہے حامیم بھی یاسین بھی ہے۔ مسکینوں میں مسکین بھی ہے سلطان زمانہ شاہوں میں۔ میرے انتہائی واجب الاحترام معزز سامعین، آج میں آپ حضرات کے سامنے جس موضوع کو اپنے لبوں کی زینت بنانا چاہتا ہوں وہ آپ علیہ السلام کی تجارت کے عنوان سے عنوان ہے۔ سامعین محترم، تمام مذاہب میں مذہب اسلام کو یہ فوقیت و جامعیت حاصل ہے کہ اس نے عبادات اور امور آخرت کے متعلق ہی اصول و مسائل وضع نہیں کیے بلکہ دنیاوی امور اور کسب معاش کے متعلق بھی احکامات بیان کیے ہیں۔ وہ امور جس سے آخرت بنتی اور سنورتی ہے، اس میں صرف عبادات ہی کو دخل نہیں بلکہ معاملات اور کسب معاش کے طریقے بھی شامل ہیں۔ اسی طرح نبی علیہ السلام نے جہاں بھی عبادات کے متعلق احکامات بیان کیے اس سے کہیں زیادہ معاملات کو اپنی تعلیمات کا حصہ بنایا۔ ان تعلیمات میں ایک تجارت بھی ہے۔ سامعین محترم، نبی علیہ السلام نے ہمیں تجارت خود کر کے دکھائی کہ آپ کی تجارت میں امانت اور دیانت کی وجہ سے مکہ کا ہر فرد آپ کا گرویدہ تھا، حتیٰ کہ مکہ کا ہر فرد آپ کا نام لینا بھی سمجھتا تھا۔ اسی لیے نبی علیہ السلام کو صادق اور امین کے لقب سے یاد کرتے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ مکہ کی ایک مالدار خاتون تھی۔ آپ کی مالداری کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جتنا مال تجارت تمام قریش مکہ کا ہوتا تھا اس کے برابر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہوتا تھا۔ اکثر تاجر آپ کا مال تجارت مختلف ممالک میں لے جایا کرتے تھے جن میں یمن، بحرین، مصر اور افریقہ وغیرہ کے ملک شامل ہیں، لیکن اتنی مالدار ہونے کے ساتھ بیوقی کے زخم سے خوردہ تھیں۔ کوئی آدمی آپ کو ایسا نہ ملتا تھا کہ جس کو کاروبار میں شریک کر سکیں، لیکن جب نبی علیہ السلام کی امانت اور دیانت کا شعرہ سنا تو آپ کی خدمت میں خود پیغام بھیجا کہ آپ میرا مال تجارت شام فروخت کے لیے لے جائیے۔ ساتھ یہ بھی کہا کہ میرا غلام میسرہ اس سفر میں خادم کی حیثیت سے ساتھ رہے گا۔ میسرہ کو ساتھ بھیجنے کا ایک بڑا مقصد یہ بھی تھا کہ اس کے ذریعے نبی علیہ السلام کے حالات معلوم کیے جائیں۔
کیونکہ آپ کی شہرت سن کر حضرت خدیجہ بڑی حیران تھیں کہ ایسا بچہ جس نے عالم یتیمی میں آنکھ کھولی ہو، 6 سال کی عمر میں والدہ کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا، 8 سال کی عمر میں دادا کا بھی انتقال ہو گیا، وہ بے سہارا بچہ جوان ہو کر ایسی شہرت کا مالک بن گیا کہ ہر شخص اس کا نام لینے کی بجائے اس کو صادق اور امین کے لقب سے یاد کرتا ہے۔ ایسی شہرت تو ان بچوں کو بھی نہیں ملتی جن کے ماں باپ زندہ ہوتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے حضرت خدیجہ کی اس درخواست کو قبول فرمایا، جبکہ اس سے پہلے نبی علیہ السلام 12 سال کی عمر میں اپنے چچا کے ساتھ شام تجارت کے لیے تشریف لے گئے تھے۔ اس سے آپ علیہ السلام کو بڑا تجربہ حاصل ہوا۔ آج وہی تجربہ 25 سال کی عمر میں کام آیا کہ جب نبی علیہ السلام بصرہ میں پہنچے تو وہاں آپ کو ایک راہب نے دیکھا اور کہنے لگا یہ آخر الزمان نبی ہے۔ پھر جب نبی علیہ السلام شام میں پہنچے تو وہاں خوب امانت اور دیانت کے ساتھ تجارت کی۔ اگر کسی چیز میں کوئی ذرا سا بھی عیب ہوتا تو پہلے اس عیب کو بیان کرتے، پھر اس چیز کو فروخت کرتے۔ لوگوں کو بڑا تعجب ہوا کہ ایسا آدمی ہم نے اپنی زندگی میں پہلی بار دیکھا ہے جو پہلے چیز کے عیب کو بیان کرتا ہے پھر اس چیز کو فروخت کرتا ہے۔ اس امانت اور دیانت کی وجہ سے لوگوں نے آپ علیہ السلام سے بہت سا مال خریدا اور آپ علیہ السلام کو پہلے کے بنسبت بہت زیادہ نفع ہوا۔ سامعین محترم، شام کے اس تجارتی سفر میں نبی علیہ السلام سے کسی بات پر ایک خریدار نے کہا کہ آپ لات و عزا کی قسم کھائیے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا کی قسم، ان بتوں کی قسم ہرگز نہیں کھاؤں گا۔ اس آدمی کو بڑا تعجب ہوا اور کہنے لگا یہ آخر الزمان نبی ہے۔ یہ واقعہ آپ کے زمانے نبوت سے پہلے کا ہے کہ جب ہم مسلمان آپ کی امتی کہلانے والے تاجر صبح سے شام تک نامعلوم کتنی جھوٹی قسمیں کھاتے تھے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قسم کھا کر مال مت نکالو، اس سے اگرچہ مال تو نکل جائے گا لیکن برکت ختم ہو جائے گی۔ نبی علیہ السلام ایک مرتبہ بازار کی طرف تشریف لے جا رہے تھے۔ آپ نے ایک تاجر کو دیکھا جو اپنے غلے کا ڈھیر لگائے فروخت کر رہا تھا، جو کہ اوپر سے خشک تھا نیچے سے تر تھا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے تاجر اپنے غلے کو برابر کر، نیچے والے کو اوپر کر تاکہ سارا غلہ خشک ہو جائے۔ اس وقت نبی علیہ السلام نے قیامت تک آنے والے تاجروں کے لیے اپنے ایک پیغام دیا کہ من غش فلیس منا، جو شخص دھوکہ کرے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے حصول رزق میں برکت کے لیے ارشاد فرمایا کہ صبح فجر کی نماز کے بعد طلوع شمس تک ذکر خدا میں لگے رہنا ذکر حصول رزق میں زیادہ نفع کا باعث ہے۔ پھر فرمایا کہ ان لوگوں میں مت ہو جاؤ جو سب سے پہلے بازار میں داخل ہوتے ہیں اور سب سے آخر میں بازار سے نکلتے ہیں۔ جس طرح صبح کا وقت عبادت اور تلاوت کا ہوتا ہے، اسی طرح شام کا وقت ذکر و عبادت، راحت و آرام اور گھریلو کام کا ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام فجر کی نماز کے بعد جب بھی سلام پھیرتے تو یہ دعا پڑھتے اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ اے اللہ ہمیں نفع دینے والا علم، قبول ہونے والا عمل اور پاک رزق عطا فرما۔ اس وقت نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا لوگ مال تو دیکھیں گے لیکن حلال حرام کو کوئی نہیں دیکھے گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ شخص جس کے پیٹ میں ایک بھی حرام کا لقمہ چلا گیا قیامت تک کوئی نیکی قبول نہیں ہوگی۔ پھر میں کیوں نہ کہوں، بیان کرتا عرب میں ہم تھا لطف و کرم اس کا، بیان کرتا عرب میں ہم تھا لطف و کرم اس کا، یتیموں اور بیواؤں کے دل میں تھا برم اس کا، بیان کرتا کہ سارا ملک کہتا تھا امی اس کو، بیان کرتا کہ سارا ملک کہتا تھا امی اس کو، سناتا رحمت باری نے ختم المرسلین اس کو، وما علینا الا البلاغ۔